بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیسے؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویورس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریمیڈیز اور ریسیپی شیئر کرتی ہوں، اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ سے دعائیں ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور دعاؤں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ویورس، آج کی ویڈیو کی سلیکشن جو ہے جناب بہت ہی پیاری سی ہے۔ جیسا کہ میرا کنٹینٹ ہے جناب دعاؤں کے بارے میں آپ سے دعائیں شیئر کرتی ہوں، اور ریمیڈیز اور ریسیپیز بھی شیئر کرتی ہوں، پر اب زیادہ تر میرا جو رجحان ہے وہ موسٹلی جو ہے میں دعائیں ہی شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ ریمیڈیز اور ریسیپیز تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے بھی مل جاتی ہیں، اور خصوصی دعائیں جن سے کہ آپ کی زندگی آسان ہو سکے، بہتر ہو سکے، اور جناب خوشحال ہو سکے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اور شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو سب کا فائدہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ویورز، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں دعاؤں کے بارے میں، تو آج ایک اور چیز آپ کو بتانے لگی ہوں، بہت ہی پیاری دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں کہہ دیں، جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس میں اوتھینٹیکیشن ہو جاتی ہے، اس میں شک اور شبے کی گنجائش بالکل بھی نہیں رہتی۔ تو ویورز، کیا ہے حج کے برابر اجر و ثواب حاصل کرنا کتنا آسان ہے، دعائیں پڑھتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر با جماعت پڑھی، پھر ذکر اللہ میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھی، جو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ہے۔ سنن ترمذی کی حدیثوں میں سے یہ جو ہے بالکل اوتھینٹک ایک حدیث ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر بعض دفعہ زندگی میں کچھ ایسے حالات واقعات ہو جاتے ہیں جناب کہ حج اور عمرہ نہیں ہو سکتا، کچھ جو ہیں وہ مصروفیات ہوتی ہیں اور انسان نہیں جا سکتا، کچھ حالات واقعات ہوتے ہیں کہ اسباب نہیں بن سکتے، تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم ہمارے سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ مایوس نہ ہو جائے، تو اس کے لیے میں کس طرح آسانی پیدا کرتا ہوں، اور رب تعالیٰ ہمارے لیے کیسے کیسے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ویورز، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، میں اس لیے کہتی ہوں ہر لمحے جو ہے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اور اس کی حمد و ثنا کرتے رہا کریں اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ زبان جو ہے نا ویورز وہ ہماری پاک ہوتی ہے۔ اور اشراق کی نماز کون سی ہے؟ جیسا کہ اس میں بالکل مینشن ہے، آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہو رہا، جن کو پتہ ہے ان کے لیے تو آسانی، جن کو نہیں پتہ، جو کہ بگنرز ہیں اور شروع کرنے والے ہیں، جی نمازیں، اور نماز کی کوئی بھی عمر نہیں ہے، ویسے تو 7 سال میں شروع ہو جاتی ہے، پر اگر آپ لوگوں سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ورث شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ 40 سال تک توبہ کا دروازہ رب تعالیٰ نے کھولا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ورث میں اس لیے کہتی ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، تاکہ آپ کو کوئی بات کلک کر جائے جس سے کہ زندگی بن سکتی ہے۔ اس میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، خواتین، کوئی بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے کہ اپنی زندگی تھوڑی سی گمراہی میں گزاری، اور جناب وہ نہیں کر سکتے، تو اب اہتمام کر لیں۔ سورج طلوع ہو جائے جب، پھر 2 رکعت پڑھنا ہے، جب تھوڑا سا سورج اوپر آ جاتا ہے تو اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اور اس کے ویورز اتنے فائدے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اشراق کی نماز کے بہت زیادہ فائدے، اور آپ فائدہ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا فائدہ رب تعالیٰ ہمیں گھر بیٹھے فجر کی نماز کے بعد جب حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، تو ویورز آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب رب تعالیٰ دیکھیں گے کہ بندہ میرا بہت ہی زیادہ اس کی چاہت بڑھ گئی ہے، اور اس نے فجر کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز بھی پڑھی، اور پھر جناب حج اور عمرے کا ثواب بھی مل گیا، تو اب میں اس کو اپنے گھر کا دیدار بھی کروا دیتا ہوں۔ ویورز، رب کے خزانوں کی وسعت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، تو مایوس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونا۔ میرے سب بہن بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے بس دعا کرنی ہے اور اہتمام کرنا ہے، اور جی نماز کو جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ 5 نمازیں جو پڑھ لیں۔ اگر آپ پوری نماز نہیں پڑھ پا رہے تو ورث فرض سے ہی شروع کر دیں، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ جب آپ فرض پڑھنا شروع کریں گے نا تو پھر ویورز آپ کا دل چاہے گا کہ آپ سنتے بھی پڑھیں، پھر آپ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ یہ میرا مجرب ہے، میں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ میں خود بھی ویورز پہلے بالکل بھی نماز روزہ نہیں کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب میں نے فرض شروع کی تو میں نے کہا چلو فرض پڑھ لی، اب سنتے بھی پڑھ لیتی ہوں۔ اچھا، سنتے پڑھ لیے تو رب تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔
تو ویورز اس طرح ہی آہستہ 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 کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ خوشحالی سے، رحمتوں برکتوں سے، رزق روزی میں فراہمی سے ہم اپنی زندگی کو بہت ہی لاجواب اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسا کہ لوگ بہت باتیں بناتے ہیں کہ جی بلی 700 چوہے کھا کے حج کو چلی، اور مردوں کو بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اب تو بڑا یہ نمازی بن گیا ہے جناب، یہ ہے وہ، تو آپ نے ان باتوں کو بالکل بھی بودر نہیں کرنا، رب کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ہم ساری دنیا کو ظاہر ہے راضی نہیں کر سکتے، اور صرف رب کو صرف رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے کس طرح ہم برا سلوک نہ کریں، اور بس ان کی باتوں کو اگر ہم سہ جائیں نا تو اس کا بھی بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ تو ویورز آپ لازمی میں چاہتی ہوں کہ میرے سارے ویورز جو ہیں وہ اس عمل کو کریں اور حج و عمرے کا ثواب پائیں، تو انشاءاللہ تعالی زندگی ہو جائے گی آسان۔ اور دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ تو ویورز مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔